والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. آج کا جو خطبہ تھا وہ پچھلے خطبے کا تسلسل ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ تربیت الاولاد، تربیت الابناء، اعانت تربیت الجيل القادم و تربیت الجيل القادم للوطن. تو آج کا خطبہ جو ہے وہ تربیت اولاد سے متعلق تھا. اصل میں اولاد کی تربیت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف محدود حد تک ہی ہے، ہم اپنے گھر تک کی اصلاح کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ اولاد کی تربیت سے ہمیں مراد یہ لینی چاہیے کہ ہم آنے والی نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں. اور آنے والی نسلوں کی تربیت سے مراد یہ ہونی چاہیے کہ ہم آنے والی نسلوں کی جو تربیت کر رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک وطن کے لیے ایک قوم تیار کر رہے ہیں. اور معاشرے اسی صورت میں عروج پاتے ہیں کہ اگر اس کی قوم جو ہے اس معاشرے کی، اس کے جو رہنے والے ہیں، اس کے جو باسی ہیں، ان کی تربیت صحیح نہج پر کی جائے. تو اسلام تربیت کا دین ہے. کسی دین میں آپ کو اس طرح کی باریک بینی تربیت کے لحاظ سے نہیں ملے گی جتنی آپ کو اسلام میں ملے گی. اسی لیے الدین النصیحہ، یہ نصیحت کا دین ہے، یہ تربیت کا دین ہے. تو اسلام سے مراد جہاں امن ہے وہاں تربیت پہلا جز ہے. اس کا وہی معاشرے امن میں رہ سکتے ہیں جن کی تربیت کی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں پر تربیت کا فقدان ہوتا ہے وہ معاشرہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے، تذبذب کا شکار ہوتا ہے. وہاں دنگے، فساد، لڑائی جھگڑے یہ جنم لیتے ہیں. اور وہ ماحول جانوروں کے ریوڑ کے ماحول سے بھی بدتر ہوتا ہے. بلکہ کجا یہ کہ اگر آپ جانوروں کے ریوڑ کی بھی تربیت کریں تو وہ بھی ایک اسلوب کے تحت آ جاتے ہیں. تو یہ دین تربیت کا دین ہے. اس کا تعلق معاشرے کی تربیت ہے، اولاد کی تربیت ہے، قوم کی تربیت ہے. اور آج کا خطبہ جو ہے اس کا مین موضوع بھی یہی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ ہمیں ہر لمحہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں. اور جتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے اتنا ہمارے اعمال کی درستگی ہوگی، اتنا ہماری جو تربیت ہے وہ سیدھی ہوگی. اور یاد رکھیے گا کہ جنت جو ہے، جنت اس کا حصول بڑا ایزی ہے، بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے.
لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت عمل کی ہے. عمل کریں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ جنت واقع ہی آسان ہے. جنت ایک شق تمرہ. شق تمرہ کیا ہے؟ کھجور کی ایک گٹلی کے برابر. کھجور کی ایک گٹلی کے برابر صدقہ جو ہے وہ آپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے نا. اتنی آسان ہے جنت. لیکن ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت ہے نیکی پر قائم رہنے کی، نیکی کرنے کی. اور یہ کھجور کی ایک گٹلی جو ہے یہ آپ کو جہنم سے کوسوں دور کر سکتی ہے. وَصَدْقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ. جو صدقہ ہے وہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے. اللہ کے غضب سے اگر بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں تو صدقہ و خیرات میں جی کھول کر آگے. یہ اللہ کے غضب سے بچنے کا آسان ترین طریقہ ہے. وَكَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ. دو کلمے ہیں جو زبان پر بالکل ہلکے ہیں، جو زبان پر بالکل ہلکے ہیں. حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. ثقیلتان فی المیزان، اور جب قیامت کا میدان سجے گا تو اس وقت سب سے زیادہ وزن ان کلمات کا ہوگا. وہ کلمات کون سے ہیں؟ یاد کر لیجئے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات یہ خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن وثقیلتان فی المیزان. اگر آپ اپنا میزان قیامت کے دن، اپنا ترازو کا پلڑا جو ہے اسے بھاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو کلمات صدق کے دل سے پڑھتے رہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ووضوء تتحادر به الخطایا. وضو آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے. بڑے سکون سے ٹھہر ٹھہر کے وضو کرنا چاہیے. جتنی جلدی سے ہم وضو کرتے ہیں اس سے ڈبل جلدی سے ہم نماز ادا کرتے ہیں. یہ بہت بڑی کوتاہی اور تساہل ہے ہمارے اندر. ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وعید دی. کس کی؟ وعید کی. وعید جہنم کی آخری وادی کا نام. کس کے لیے؟ ان کے لیے کہ جن کی ایڑیاں خشک رہتی ہیں. اور اکثر لوگوں کا، میں وضو کے دوران دیکھتا بھی ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے جب وضو کرتے ہیں تو ایڑیاں ان کی خشک رہتی ہیں. یہ اکثریت ہمارے درمیان ایسی ہے جن کی ایڑیاں وضو کے دوران خشک رہتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہیں. اور جامع کلمات کہا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ہم توجہ نہیں دیتے. اور جس کا وضو ایسا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہے. اسے ٹکریں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اٹھک بیٹھک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. والحسنۃ بعشر امثالها، اور نیکی سبحان اللہ. یہ رب کتنا کریم ہے، اس کی کرم کا اندازہ رکھیں. والحسنۃ بعشر امثالها الى 100 ضعف.
جو نیکی ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کر دیتا ہے۔ آپ صدق کے دل سے ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 لکھتا ہے، اور 10 بھی نہیں کہا کہ اس سے بھی بڑھا کے 100 تک لے کے جاتا ہے، اور یہی چیز رمضان میں 700 تک لے جاتا ہے۔ پھر کہا کہ لا ہم یعلو فوق ہم التربیہ۔ یاد رکھیے گا کہ تربیت سے زیادہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین جو ہے، دین یہ تربیت کا نام ہے۔ جب تک تربیت نہیں ہوگی کوئی دین کے اوپر عمل نہیں کر سکے، وہ معاشرے کا نفع مند جز نہیں بن سکے گا۔ تو تربیت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ربنا هب لنا من ازواجنا ومن ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ کہ کثرت سے یہ دعا پڑھا کریں۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا، کہ آپ کیا کہیں، یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ بنا دے ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو، ذریاتنا ہماری اولادوں کو، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا دے، نیک لوگوں کا امام بنا دے۔ تو کثرت سے یہ پڑھا کریں۔ تربیت لیست مشروع الاسرہ، یہ کسی خاندان کی تربیت کا مسئلہ نہیں ہے، نہ کسی مدرسے کی تربیت کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ مشروع امت، یہ امت کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ وہ مشروع دولہ، اور کسی ریاست کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ آپ اگر کسی جیل کی تربیت کرتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، تو یہ سوچ کر کہ آپ ایک قوم تیار کر رہے ہیں، آپ ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جو نہ صرف آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی، بلکہ وہ ملک و ملت کے لیے بھی بہتر فیصلے کرنے والے ہیں۔ وہ جانوروں کے ریوڑ کی طرح نہیں ہوں گے، وہ اپنے آئی کیو لیول رکھنے والی قوم ہوگی، وہ سوچ اور تدبر رکھنے والی قوم ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ جہاں یہ تربیت نہیں پائی جاتی، وہاں پر جانوروں کے ریوڑ پلتے ہیں، اور وہ ایک ہجوم پلتا ہے، اور اس ہجوم کو جو جدھر چاہے ہانک کے لے جائے۔ اس کی واضح مثال ہمارے لوگوں کی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں تربیت کا فقدان ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کسی چوک چوراہے میں کھڑا ہو کے شروع ہو جائے، کسی طرح کا بھی رہنے دیں، اس کے ساتھ ایک ہجوم آ جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ تربیت کی کمی ہے، اور یہ تربیت ہم حکومتوں کو اس کا الزام نہیں دے سکتے، ہم مولویوں کو اس کا الزام نہیں دے سکتے۔ تربیت کا اصل منبع گھر ہے، جہاں سے آپ کی اولاد اپنی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ وہاں پر اگر آپ نے ان کی تربیت نہیں کی تو باہر انہیں جس طرح چھڑی سے کوئی ہانکے گا وہ اسی طرف چلے جائیں گے۔
اصل میں تربیت کی ضرورت گھر سے ہے۔ جب آپ گھر کی اصلاح کریں گے تو سمجھیں کہ آپ ایک بہتر معاشرہ ترتیب دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ الزراعہ تنتج الغد، زراعت جو ہے اس سے آپ غذا حاصل کرتے ہیں، کھانے پینا حاصل ہوتا ہے اس سے۔ والصناعۃ تصنع الادوات، اور جو فیکٹریاں ہیں ان سے آپ انوینشنز کرتے ہیں، آلات بناتے ہیں، ادویات بناتے ہیں۔ والتجارۃ تجلب الموارد، اور تجارت جو ہے وہ آپ کے مال کی بڑھوتری کا سبب بنتی ہے۔ لیکن اما التربیہ، لیکن یاد رکھیے گا کہ تربیت فتبنی الانسان، تربیت انسان بناتی ہے۔ آپ کے ملک میں جتنی مرضی زراعت ہو، جتنی مرضی انڈسٹری ہو، جتنی مرضی بڑی تجارت آپ رکھتے ہوں، جب تک آپ تربیت کا فقدان رہے گا اس وقت تک آپ کا ملک امن سے خالی رہے گا، آپ کا معاشرہ تربیت یافتہ نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا کہ تربیت انسان بناتی ہے، اور تربیت جب انسان بناتی ہے تو حقیقی معنوں میں اس معاشرے کو یا اس ریاست کو وطن کا نام دیا جاتا ہے۔ ورنہ جہاں تربیت کا فقدان ہے اسے وطن نہیں کہا جا سکتا، اسے جانوروں کا باڑہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ تربیت کا یہ میدان، اس کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ ہماری اولادیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنی اولادوں کی اگر صحیح طریقے سے تربیت کریں گے تو آگے ہمیں اس کا پھل جو ہے وہ ملے گا۔ ہماری اولادیں، انہیں ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں، انہیں ہم زینت حیات کہتے ہیں، یہ ہماری عیش و عشرت کے لیے سکون کا باعث ہے، اور انہیں ہم اپنے دل کا سکون کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ آج کی تربیت کل کے مفکر پیدا کرتی ہے، کل کے انوینٹر پیدا کرتی ہے، کل کے سیاستدان پیدا کرتی ہے، کل کے سائنسدان پیدا کرتی ہے۔ اور اگر یہ تربیت نہ ہوئی تو یاد رکھیے گا کہ بنا تربیت حیوان پیدا کرتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ فرض والدین، اساتذہ اور وہ لوگ جن کا تربیت سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق ہے، یہ ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تربیت کریں۔ اور دینی تربیت میں سب سے اول نقطہ جس چیز کو بنیاد حاصل ہے وہ ہے عقیدہ کی اصلاح۔ عقیدہ کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوگا۔ عقیدہ سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ سے مراد یہ ہے
کہ لا الہ الا اللہ اگر آپ نے اقرار کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ساتھ میں اس چیز کا اقرار ضروری ہے کہ تمام معبودان باطلہ جو ہیں ان کا انکار یہ لازمی ہے۔ عقیدے کا پہلا جز یہ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا معبود الا اللہ، یہ معنی ہے اس کا کہ اللہ کے سوا جتنے معبودان باطلہ ہیں وہ حقیقی معنوں میں باطل ہیں، اور کسی صورت بھی اللہ کے ساتھ شرک یہ جائز نہیں ہے، اسے اکبر الکبائر کہا گیا، سب سے کبیرہ گناہ کہا گیا اسے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اپنی اولادوں کو تقوی کی طرف مائل کریں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے خشیت الہی، یعنی اللہ کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائیں اور ان میں اللہ کا خوف پیدا کریں، تاکہ ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ استوار ہو، اور انہیں اللہ پر توکل کرنا سکھائیں، اللہ پر توکل کرنا سکھائیں۔ اور توکل یہ نہیں ہوتا کہ آپ زبانی کلامی جو ہے اللہ پر توکل کرنا شروع کر دیں۔ توکل اصل میں چیز کیا ہے؟ توکل یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرائع اختیار کریں اور اس کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ اس کی واضح مثالیں شریعت مطہرہ میں موجود ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اونٹ تھا اس کے پاس یا اونٹنی تھی، تو اس نے اسے کھلا چھوڑ دیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے بیٹھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا اونٹ جو ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا توکل علی اللہ، کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھو، توکل یہ نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ پہلے تو اس اونٹ کو کھونٹے سے باندھ، اس کے کلے سے باندھ، جو طریقہ وضع ہوا ہے اس کے اوپر عمل کر، ثم یتوکل علی اللہ، اس کے بعد تو اللہ کے اوپر توکل کر۔ جو ذرائع بتائے گئے ہیں، جو طریقہ ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا صحیح معنی میں توکل ہے۔ لا ابالی پن، توکل علی اللہ بہت ہے ہمارے اندر آج کل۔ کچھ بھی کام جو نہیں آتا کہتے ہیں توکل علی اللہ، ایسے توکل نہیں چلتا، ایسے انسان فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ پر توکل کیا تھا۔ کس طرح کا توکل کیا تھا؟ کیا وہ اسباب، وہ ذرائع تم نے اختیار کیے تھے توکل اختیار کرنے سے پہلے؟ نہیں۔ وَيَسْتَعِينُونَ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بہت اہم چیز ہے کہ اپنی اولادوں کو سکھائیں کہ نماز جو ہے وہ تمہاری نجات کا منبع ہے، ذریعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔
جس کی نماز کامیاب ہو گئی، پاس ہو گیا، اس کے باقی سوال آسان ہو گئے، باقی پرابلم میں نہیں آئے گا۔ تو نماز کی پابندی کروا، اور ان کو ایسا بنا دیں کہ اخلاص ان کا ذات راہ ہو، والصدق جنہ، اور سچائی ان کے لیے ڈھال ہو۔ وَمِنْ استحیاء من اللہ بلغہ عالی المقامات، اور اللہ تعالیٰ سے حیا یہ رفعت اور بلندی کی علامات ہے، ورفیع المنازل، اور اعلیٰ درجات کی علامت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کی عزت اس کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ وَالذِّلُّ مَرْبُوطٌ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اور ذلت اور رسوائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے۔ قرآن میں بے شمار ایسی آیات موجود ہیں، وقت کی قلت کے باعث میں آیات پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ وَلَا تَقِفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ تمام آیات جو ہیں یہ تربیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دین اسلام تربیت کا دین ہے، اور دین اسلام کے لیے جو ہمیں ٹیکسٹ دیا گیا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس کو ہم فالو کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا فَالْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، عزت، رفعت یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر اسی کے آگے کہا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور کن کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین جو ہے وہ اس کا ادراک نہیں رکھتے۔ اور اپنی اولادوں کو سکھا دیں کہ ان الباطل باطل، کہ باطل جو ہے وہ باطل ہے، وہ حق کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كَثَرَ اتِّبَاعِهِ، اگر پوری دنیا کیوں نہ اس کی اتباع کرتی ہو، پوری دنیا کیوں نہ اس کو مانتی ہو، تو یہ یاد رکھیے گا کہ کسی ہجوم کا ایک طرف ہو جانا یہ سچائی کی علامت کبھی نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت کبھی نہیں ہو سکتی، یہ جہالت ہو سکتی ہے۔ والحق حق ولو قل اتباعہ، اور حق جو ہے وہ حق ہے بھلے اس پر چند لوگ ہی قائم کیوں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت کا آغاز کیا تھا اکیلے تھے، اس کے بعد چند لوگ جمع ہوئے، پھر مزید جمع ہوئے، 313 ہوئے،
اور اس کے بعد کئی لاکھ ہوئے. تو یاد رکھیے گا کہ کوئی ہجوم جو ہے ایک طرف اگر ہو جاتا ہے تو وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ سچ ہے یا حق. آج کل اسی چیز پر فیصلے کیے جاتے ہیں جو سراسر غلط ہے. ہجوم کو لے کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. فیصلہ تحقیق کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے. حق سچ اس وقت الگ ہو سکتا ہے. ہجوم تو کچھ بھی کرے گا, کوئی بھی آگے آ جائے, لیکن سچائی تحقیق کی بنیاد پر آگے آ سکتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا, کہ اسلام انجان لوگوں سے شروع ہوا تھا, یعنی ایک ان نون ریلیجن تھا. یہ لوگوں میں معروف نہیں تھا, جانا پہچانا نہیں تھا, اور لوگوں کے درمیان اس نے جنم لیا اور بڑھتا پھولتا رہا. آج پوری دنیا میں, دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اسلام موجود نہیں ہو. وَسَيَعُودُ غریبا, اور آج دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اسلام کی کسی کو پوری پوری جان پہچان ہے. یہی ہے کہ اسلام جیسے شروع ہوا تھا ویسے ہی واپس آ جائے. آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں, کئی ارب مسلمان ہیں, لیکن اسلام کی پہچان کسی کو نہیں. کسی مسجد میں اگر 1000 آدمی نماز پڑھتا ہے, 98% لوگ, بلکہ یہ میں مبالغہ کر رہا ہوں, اس سے بھی اوپر ہونا چاہیے, لوگوں کو نماز کا پورا طریقہ نہیں آتا. 99.9% لوگوں کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کس چیز کے مسلمان؟ ہجوم کے مسلمان ہوں, تمہاری تعداد زیادہ ہے اس پر مسلمان ہوں, یا گھر میں اپنے آباء و اجداد کو کلمہ پڑھتے ہوئے سن لیا اس کے مسلمان ہو. ہاں, انہی چیزوں کے مسلمان ہیں ہم عملی مسلمان نہیں ہیں. جس طرح کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول چاہتے تھے کہ ہم ہوں, ہم ویسے مسلمان نہیں ہیں. ہم میں تربیت کا فقدان ہے, ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے, ہمیں عمل کی ضرورت ہے. ہمیں پڑھنا ہوگا اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں. دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے ہم لاکھوں روپوں تک فیسیں ادا کر دیتے ہیں. دین ہمیں فری سیکھنے کو ملتا ہے, ہم ادھر جاتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ یہ دنیاوی تعلیم آپ کو دنیا میں فائدہ دے گی, لیکن یہ دین آپ کو قبر تک ساتھ جائے گا. یہ آپ کے لیے وہاں پر ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا. یہ آپ کو جہنم میں جانے نہیں دے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ اس نہج سے, اس طریقے سے آپ نے اس کو سیکھا ہو جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے. تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح دین سیکھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ اپنے گھروں کی اصلاح کریں, اپنی اولادوں کی اصلاح کریں. یہ سوشل میڈیا, یہ موبائل, یہ ٹیبلٹس, یہ اس طرح کی جدید ڈیوائسز جو ہم نے اپنے اولادوں کے ہاتھوں میں پکڑا دی ہیں, واللہ یہ قیامت کے روز آپ کے لیے پھندے کا باعث بن گئے. Watch your kids. Watch your children, what they are watching on these devices. کیا کرتے ہیں وہ ان ڈیوائسز کے اوپر. To have a look on that. اس کو دیکھیں,
واچ کریں اس کو، مینیج کریں اس کو. کتنی قسم کی پرائیویسیز آپ لگا سکتے ہیں وہ لگائیں ان کے اوپر. نہیں تو انہیں نگرانی میں یہ دیکھنے کے لیے بٹھائیں تاکہ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. ورنہ یہ ایسا غرقاب ہے کہ اولادیں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رہنمائی فرمائے، صحیح دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.